पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ डाउट्स अंदर घुसे हुए हैं। आज हम आपके साथ तहरीक इंसाफ के एक डाउट्स की निशानदही करेंगे। आइए हमारे साथ इस वीडियो में रहें ताकि आप तहरीक इंसाफ के इस डाउट से बाखबर हो जाए। औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल वाजिद खान दौज़ई, एक नई वीडियो और एक नई होप के साथ एक मरतबा फिर पुख्तून कौम की बेदारी और ख़ासकर पाकिस्तान से बाहर ममालिक में रहने वाले लोगों की बेदारी के सिलसिले में हाजिर हूँ। मेरे पुख्तून दोस्तों और पाकिस्तान के नौजवानों, आए आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मुशीर की वीडियो सुनाते हैं। ये वीडियो सुन ले, फिर हम आगे बात करते हैं। जुनैद अकबर के जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने तो ये सुना नहीं है, मुझे नहीं पता उसने क्या कहा है। लेकिन अगर उसने ये कहा है कि मैं इमरान खान से मिलता हूँ तो बिल्कुल मिलता हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इमरान खान से मैं इसलिए मिलता हूँ कि इमरान खान साहब भी मुझसे मिलना चाहते हैं। वो क्योंकि अगर इमरान खान साहब ना मिलना चाहें तो उनके लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। वो बड़े आराम से कह सकते हैं कि मैं इससे नहीं मिलता। कई लोग उनके पास जेल में गए हैं जिनका उन्होंने इनकार किया है। बाकी जो मैंने ये आपने जो बात की है, ये मुझे कुछ और लोगों ने भी बताई है। मुझे लगता है कि जुनैद अकबर साहब शायद कुछ परेशान हैं और शायद जो ज़िम्मेदारी इमरान खान ने उनको दी है शायद वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो परेशानी में अब और शायद उनको कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब क्योंकि जो लोग काम करने वाले होते हैं वो इल्ज़ामात नहीं लगाते, तो उनके लिए मेरा एक बहुत ही भाइयों वाला मशवरा है कि वो चूँकि पार्टी पर इस वक्त एक मुश्किल दौर है, इमरान खान साहब जेल में हैं, हमारे बाकी कैदीन जेलों में हैं और बहुत मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त में अगर वो ये समझते हैं कि वो पार्टी की क़यादत के अहल नहीं है और उनको सिर्फ रोना धोना ही है और फिर बाद में जाके टीवी चैनल्स पर अपनी पार्टी के बारे में और अपनी पार्टी के लोगों के बारे में इस तरह के इल्ज़ामात लगाने, तो इससे बेहतर है कि वो घर बैठ जाएं और किसी अहल शख्स को मौका दें कि वो पार्टी की क़यादत संभाल कर पार्टी को इन मसाइल से निजात दिला सके। दोस्तों, अगर आप लोगों में 5% या इससे भी कम शऊर हो तो आज उनकी बातें सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि हु इज़ ही, ये कहाँ से आया, इनका बैकग्राउंड क्या है और ये किस वजह से ये दूसरी टेन्योर में भी यहाँ पुख्तूनख्वा में वजारत के मज़े लूट रहे हैं। ये परवेज़ मुशर्रफ का तर्जुमान था, फिर इसके बाद MQM के टिकट पे सेनेटर मुंतखब हुआ और आजकल दूसरा टेन्योर उनकी खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है। अगर आप लोगों में 0.1111% भी शऊर और सियासी बसीरत हो तो आप जान जाओगे कि ही इज़ टाउट। ये जिसका भी टाउट है आपको पता होना चाहिए। अगर ये उनका टाउट न होता तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से सुबह सवेरे या जिस वक़्त ही चाहे या जिसका टाउट है वो चाहे कि हम अपनी आवाज़ या हम अपनी कुछ मुतालिबात पहुँचाने हैं इमरान खान साहब को, तो यही टाउट को इस्तेमाल कर देता है। अब उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर के बारे में जो गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की कि अगर वो कुछ नहीं करवा सकता है जो जदोजहद, तो उनके साथ पहले तो मुझे बता दो कि उनके पास कोई वजारत है या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कोई हेलीकॉप्टर यूज़ कर रहे, जिस तरह आपने शंदूर मेले के लिए अपने ख़ानदान समेत इस्तेमाल किया खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर, मगर स्वात सैलाब मुतासिरीन के लिए जो वो रो रहे थे और वहाँ पे अपनी मौत के मुंतज़िर थे, उसके लिए वो हेलीकॉप्टर दस्तयाब नहीं था। तो जनाब जुनैद अकबर साहब को कह रहे कि आप मुस्तफ़ी हो जाए अगर आप कुछ नहीं कर सकते।
تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دو آپ نے کیا کچھ کیا اور آپ کے وزیر اعلیٰ لگڑ بگڑ میں ابھی تک کیا کیا ہے. آپ کو جس نے جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ اپنا کام آپ کروا رہے ہو، مگر نہ تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہے اور نہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی نظریہ ہے اور نہ عمران خان کے ساتھ آپ کا سروکار ہے. آپ کا اپنے کام سے کام ہے، جس نے ڈیوٹی پہ لگایا ہے وہی ڈیوٹی آپ صحیح طرح سے انجام دے رہے ہو. آئیے دوستو آپ کو ایک لگڑ بگڑ کی کچھ باتیں بھی سناتے ہیں، یہ بھی سن لیں. یہ کہہ رہا ہے فلانا، یہ کہ بھاڑ میں جائے فلانے. یار میں فلانوں کا کوئی وہ بیٹھا ہوں یہاں پر جواب دے ہوں. میں ایک بندے کا جواب دے ہوں، عمران خان کا. میں ایک بندہ مجھے کوئی بھی حکم دے گا میں اس کو مذمت کرنے کے لیے پابند ہوں. اس کا میرا وہ لیڈر ہے. باقی فلانا وہ کہے تھے، فلانا وہ کہے تھے، کوئی کون سی کمیٹی والا ایک یہ کہہ رہا ہے تو کون سی کمیٹی والا کہہ رہا ہے، فلانا کہہ رہا ہے. آئی گیو اے ڈیم، یہ سننا چاہ رہے تھے. آئی گیو اے ڈیم، دیٹس اٹ. مائی لیڈر یہ کہہ رہا ہے فلانا، یہ کہ بھاڑ میں جائے فلانے. یار میں فلانوں کا کوئی وہ بیٹھا ہوں یہاں پر جواب دے ہوں. میں ایک بندے کا جواب دے ہوں، عمران خان کا. میں ایک بندہ مجھے کوئی بھی حکم دے گا میں اس کو مذمت کرنے کے لیے پابند ہوں. اس کا میرا وہ لیڈر ہے. باقی فلانا وہ کہے تھے. سامعین، آپ نے لگڑ بگڑ سلطان راہی، نعمت سرحدی اور بڑا کے مارنے والا بریتو خان کا بھی سن لیا. آپ نے سن لیا کہ میں صرف پختون قوم اور پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو ورغلانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں صرف عمران خان کا سپاہی ہوں، میں صرف عمران خان کا تابع ہوں اور ان کو جواب دہ ہوں. یعنی اس کو پارٹی میں باقی جو بھی ہے وہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جمہوریت اس طرح نہیں ہوتی ہے. جمہوریت میں اگر کوئی پارٹی چیئرمین بھی ہوتا ہے تو اس کا جو سی یا پارٹی کے اراکین جو مشورے میں شامل ہوتے ہیں وہ کوئی مشورے اور اکثریت سے بات کر لے تو پھر وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. اصل میں پیچھے سے جو اس کی کندھوں پہ جس کا ہاتھ ہے تو اس وجہ سے یہ پاکستان تحریک انصاف میں ڈکٹیٹر بنا ہوا ہے. تو آپ نے سن لیا ان کا اشارہ کس کے طرف تھا. ان کا اشارہ چیئرمین بیرسٹر گوہر، جنید اکبر اور پارٹی کے جتنے بھی سینئر لیڈرشپ تھی ان کے لیے، اور حتیٰ کہ عمران خان کی بہنوں کے لیے بھی تھا کہ آپ لوگ جو بھی ہو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو، میں آپ لوگوں کا بالکل نہیں سنوں گا. تو اس طرح کی ڈائلاگ کے بول کے سامنے آ کے صرف عمران خان کو لیڈر مانتا ہے، اور جب کمرے کے اندر چلا جاتا ہے تو جس نے جس تنخواہ پہ نوکری پہ رکھا ہے پھر ان کے تابع دار ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے 3 دفعہ پختون قوم کے بچوں کو باتوں اور ڈائلاگوں سے ورغلا کر اسلام آباد تک پہنچایا، اور پھر وہاں پہ ان کو اللہ تعالیٰ کے رحم کرم پہ چھوڑ کے ایک دفعہ غائب ہو گیا، دوسری دفعہ 12 اضلاع سے ہوتے ہوئے پشاور پہنچ گیا، اور تیسری مرتبہ پرنی کے ساتھ مانسہرہ پہنچ گیا، اور ان کو وہاں گولیوں کے لیے اکیلا چھوڑنا پڑا. اور پھر بھی جب آ جاتا ہے تو اتنا ڈیٹ انسان ہی کہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم سامنے سے گولی کھائیں گے. اگر آپ سامنے سے گولی کھانے والے میں ہوتے نا تو آپ اس دن پاکستان تحریک انصاف اور اسپیشلی پختون قوم کے بچوں کو وہاں حکومت کی بربریت اور ظلم کے لیے اکیلے نہیں چھوڑتے. اور آپ اسی طرح 2 اپنے اور 2 پاؤں اسٹیبلشمنٹ کے کر کے دامن کھو کی پہاڑوں سے ہوتے ہوئے مانسہرہ نہیں پہنچ جاتی. اس لیے تو میں پاکستان تحریک انصاف کے ان ورکروں سے اور جو پاکستان سے باہر ممالک میں رہائش پذیر ہے ان کو کہتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس سوشل میڈیا پہ اور زیادہ بلیو نہ کر لیا کرے. ان کی ان باتوں پہ جو سوشل میڈیا آ کے یہاں پہ استعمال کرتے ہیں
ان کی اس بڑکوں پہ یقین نہ کرے، یہ صرف بڑھ کے مارنا ہوتا ہے۔ وہ ایک مثل مشہور ہے، جو کتا بھونکتا ہے وہ کاٹتا نہیں ہے، یہ وہی بھونکنے والا کتا ہے، یہ کاٹنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ان کی باتوں میں نہ آئے، اور ان سے اور جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف میں ٹھوٹ سے ان کے خلاف آواز اٹھائے۔ آپ دوسروں کی بنے بنائی ہوئے پوسٹوں کو لائک اور شیئر نہ کر لیا کریں، آپ اپنے دماغ سے بھی سوچ لیا کریں کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے، حقیقی اور پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی ورکر اور لیڈر کون ہے، اور موقتی اور ٹھوٹس کون ہیں۔ یہ لوگ کسی کے پیرول پہ ہوتے ہیں، اس لیے سامنے آ کے بڑکے مارتے ہیں اور کمرے کے اندر جا کے بوٹ پالش کرتے ہیں۔ دوستو، تو یہ دو کریکٹر تھے، آج میں سمجھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور ان کو بے نقاب کر دوں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ان دونوں کو بے نقاب کرنے میں میرا ساتھ دو گے اور ان کو مزید بے نقاب کرواؤ گے۔ پاکستان تحریک انصاف جو قوم کے بچوں کو ٹھگ کے بتے کے پیچھے لگاتے ہیں، اس کے ساتھ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں گے تاکہ ان کی روک تھام کرے اور مزید ہمارے پاکستان کے نوجوانوں کو ٹھگ کے بتے کے پیچھے نہ لگائے اور ایک خوشحال پاکستان اور ایک سچے پاکستانی بننے کی کوشش کرے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر رہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، والسلام، ہفتے پامان، اللہ مصباح۔